محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میری پیاری خواتین، آج میں اس ویڈیو کے اندر حدیث پاک کے حوالے سے 3 قیمتی باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس پوری ویڈیو کو آپ کنٹینیو دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو دین کی نالج آپ کو ملے گی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے حوالے سے یہ 3 قیمتی ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، سیکھنے کو ملیں گی، جسے سننے کے بعد آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر، سمجھے، یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 کام کرنے والے کے پاس کبھی دولت کی کمی نہیں رہے گی، کبھی پیسے کی کمی نہیں رہے گی۔ اب ذرا پوری ویڈیو کو توجہ سے سنیں، وہ 3 کام کون سے ہیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں کر رہے ہیں تو اس کو آپ سیکھ لیجئے گا، جان لیجئے گا، پھر ان 3 کاموں کو کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ دولت مند بن جائیں گے۔ یہ میرا یا آپ کا کہنا نہیں ہے، بلکہ پورے، سمجھے، یوں سمجھیے گا کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، اللہ کے پیارے محبوب ہیں، ان کا فرمان ہے جو کہ برحق ہے۔ سمجھے، آپ نے فرمایا کہ 3 کام کرنے والوں کے پاس کبھی دولت کی کمی نہیں رہتی، کبھی پیسوں کی کمی نہیں آتی۔ اب وہ 3 کام کون کون سے ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، ذرا توجہ سے آپ سماعت کریں۔ حدیث پاک کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، آپ نے اس بات کو قسم کھا کر کے بیان کیا ہے، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ 3 کام وہ ہیں جو انسان اگر کر لے تو اس کے پاس دولت کی یعنی پیسوں کی کمی نہیں رہے گی۔ یہ 3 کام انسان کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلف کھائی یعنی قسم کھائی، قسم کھا کر کے بیان کیا۔ نمبر 1، پہلے کام کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا کام وہ ہے کہ جو شخص سے صدقہ کرنے کی عادت بنا لے، جو شخص روزانہ صدقہ کرتا ہو تو سمجھو کبھی اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں رہے گی۔ صدقہ انسان کو دولت مند بنا دیتا ہے، صدقہ انسان کو امیر بنا دیتا ہے، صدقہ انسان کو یوں سمجھیے گا کہ غریبی سے نکال کر امیری کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی مولانا صاحب اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا صدقہ کرے؟ تو دیکھیے گا، صدقہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ اگر آپ نے صدقے کی نیت سے کسی راستے چلنے والے کو پانی پلا دیا تو تب بھی آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، سمجھ رہے؟ اگر آپ کے پاس میں 1 روپیہ ہے اور 1 ہی روپیہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا صدقے کی نیت سے، تو تب بھی یوں سمجھو کہ آپ کا صدقہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، سمجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، سمجھے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال جو دیا ہے وہ ہمارے مال میں سے کم ہو گیا، بلکہ مال بڑھ گیا، کم نہیں ہوا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پہلی بات آپ نے سن لی کہ صدقہ کرنے سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، صدقے کے تعلق سے حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد یعنی اپنے دن کی شروعات صدقے سے کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی مصیبت آنے والی ہے یا کوئی بیماری، کوئی بڑی بلا، کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے اور کسی انسان نے صدقہ کر دیا تو اس صدقے کرنے کی برکت سے نا وہ مصیبت، وہ بیماری، وہ بلا بالکل ٹل جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز کے بارے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام کرنے والوں کے پاس جو ہے کبھی دولت کی کمی نہیں رہتی ہے۔ یہ 3 کام انسان کو مالدار، امیر بنا دیتے ہیں۔ پہلا کام صدقہ کرنا، اور دوسرا کام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی فیصلہ کرنے کی بات آئے، سمجھے، جب بھی آپ کے اوپر فیصلہ کرنے کی بات آئے تو ایمان پر فیصلہ کرنا، عقل پر کبھی فیصلہ مت کرنا۔ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب کبھی بھی فیصلہ کرنے کی بات آ جائے، یعنی 2 لوگوں کے بیچ میں یا کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے کی بات آئے تو آپ ایمان پر فیصلہ کرنا، اپنی عقل پر کبھی فیصلہ مت کر دینا۔ جو لوگ ایمان پر فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے اور ان کو ان کے گھر کے اندر بے شمار دولت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مثال دے دوں، جیسے کہ کتاب کے اندر لکھا ہے، جیسے مان لیجیے کہ آپ کے پاس کوئی غریب آدمی آیا، کوئی محتاج، کوئی مسکین، کوئی فقیر، کوئی مسکین آیا اور آ کے اس نے سوال کیا کہ مجھے ایک وقت کے کھانے کے لیے کچھ پیسے دے دو، یا مان لیجیے کچھ بھی آپ سے مانگ لیا۔ اگر آپ کی حیثیت ہے، اگر آپ کے پاس ہے، زیادہ نہیں آپ تھوڑا دے سکتے ہیں تو آپ دیجیے گا، اس کو منع مت کیجیے گا۔ جیسے کہ لکھا دیکھیے گا، اگر کسی نے، میں ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی نے 10,000 روپے مانگے، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے اور اس کی وہ ضرورت ہے، آپ نے سوچا کہ یار عقل کہہ رہی ہے کہ مت دے 10,000 روپے، ایمان کہہ رہا ہے کہ دے دے، وہ ضرورت مند ہے، تو یہاں پر دیکھیے فیصلہ 2 چیزوں کے درمیان، ایک آگے ایمان اور ایک آگے عقل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی فیصلہ کرنے کی تمہارے اوپر بات آ جائے تو آپ ایمان پر فیصلہ کر دینا، عقل کے اعتبار سے کبھی فیصلہ مت کرنا۔ تو آپ کی کسی نے آ کر کے آپ سے مانگے 10,000، عقل کہہ رہی ہے کہ مت دے، بہت پیسے ہیں، 10,000 روپے بہت ہیں، سمجھے، آپ کی دولت کم ہو جائے گی، پھر کہاں سے خرچہ کرے گا، طرح طرح کے خیالات، 10,000 میں بہت سارا گھر کا سامان آ جائے گا، 1 مہینے کا خرچ ہو جائے گا، دنیا بھر کی باتیں آپ کے ذہن کے اندر آئیں گی۔ عقل کہے گی کہ مت دے، ایمان کہے گا آپ سے کہ دے دے، ضرورت مند ہے، رو رہا ہے، اپنی ضرورت میرے سامنے بیان کر رہا ہے، معلوم نہیں کہاں سے چل کر کے میرے پاس آیا ہے۔ تو آپ نے 10 تو نہیں، آپ نے 8,000 روپے دے دیے، ایمان پر آپ نے فیصلہ کیا کہ چلو دے دو، خالی نہیں لوٹایا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ نے 8,000 روپے دیے تو 80,000 روپے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ایمان۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 کام کرنے والوں کے پاس کبھی دولت کی کمی نہیں رہتی، کبھی پیسوں کی کمی نہیں رہتی۔ اگر غریب ہے تو یہ 3 کام کرنے سے انسان دولت مند اور امیر بن جاتا ہے۔ پہلا کام صدقہ کرنا، اور دوسرا کام اگر فیصلہ کرنے کی بات آئے تو ایمان پر فیصلہ کرنا، عقل پر کبھی فیصلہ مت کرنا۔ اب تیسری بات کے تعلق سے حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ امیر بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ دولت مند بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ راتوں رات امیر ہو جاؤ، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ موجود ہے۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد صرف 1 بار پڑھ لیا کرو، راتوں رات امیر بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، ایسی جگہ سے دولت عطا فرمائے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ آپ کی اور میرے نبی کی حدیث ہے، سمجھے۔ تو سورہ واقعہ اگر آپ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو 27ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اور اس سورہ واقعہ کا جو دوسرا نام ہے نا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ واقعہ کو سورہ غنا بھی کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ سورہ غنا۔ غنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار بنا دینے والی سورت، سمجھے۔ تو آپ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو پڑھیے گا، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیے گا، اور روزانہ آپ اپنے گھر کے اندر اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو سورہ واقعہ 1 بار روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیٹی ہیں، آپ کے بیٹے یا آپ کی بیوی یا گھر کے اندر کوئی بھی ہیں پڑھا ہوا ہے تو آپ ذمہ داری دے دیں کہ روزانہ تمہیں یہ واقعہ پڑھنا ہے نیم سے۔
تو آپ کے گھر سے غربت، غریبی، بیماری، پریشانی سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور آپ کے حالات خوشحال ہو جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ دولت مند بن جائیں گے۔ تو یہ 3 باتیں آپ یاد رکھنا جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو، اچھا لگا ہو، تو اسے آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر وہ قرآن شریف پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور یوں سمجھیے گا کہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھیں گے، تو اس کا ثواب بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو آپ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔